وصلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد درود اونچی آواز اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عربی میں ایک لفظ ہے، اس سے پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں، آپ کی زبان سندھی ہے اور مجھے سندھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ اس قوم کی زبان میں بھیجا، مادری زبان۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مادری زبان کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر قوم میں سے جو لوگ نبی کی بات نہیں مانتے تو وہ بہانے نہیں کر سکتے کہ ہم سمجھے نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ حجت تام ہو گئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ میں سندھی سیکھنے کی کوشش تو کرتا ہوں، ابھی اس میں تکلیف نہیں کر سکتا تو آپ معذرت قبول کریں۔ اردو نہ میری زبان ہے نہ آپ کی زبان ہے، یہ ہمارے درمیان رابطے کی زبان ہے۔ تو چند باتیں اردو زبان میں کروں گا، اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے کو اور آپ کے سننے کو اور ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہماری باتوں میں کوئی آدمی نعرہ نہ لگائے، بہت غور سے سنو۔ جس طرح ایک استاذ کا سبق آپ کلاس روم میں سنتے ہیں، نعرہ تو نہیں لگاتے، بہت غور سے سنو۔ ہاں سمجھنا ہے تو پوچھو۔ عربی میں ایک لفظ ہے، اس کا وہ کہتے ہیں عربی میں فرق مراتب، مرتبے کا فرق۔ اور انگلش میں کہتے ہیں پروٹوکول۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، یہ فرق مراتب۔ اس کے عنوانات ہیں، کون کس سے بہتر ہے؟ تو ہم انسان سے شروع کرتے ہیں۔ فرق مراتب کا پہلا عنوان انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھی شکل دی ہے۔ تمام شکلوں میں انسان کی شکل اچھی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت دی ہے اور بر اور بحر میں اس کو سرداری دی ہے، سوار کیا ہے۔ فرق مراتب کا پہلا عنوان کیا ہے؟ انسان۔ کیا ہے؟ انسان دیگر مخلوقات سے بہتر، انسان دیگر مخلوقات سے بہتر۔ یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا۔ میں اچانک پوچھتا ہوں فرق
مراتب کا دوسرا عنوان کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، تو آپ کو پہلے سے ذہن ہونا چاہیے کہ یہ بندہ پوچھے گا۔ تو فرق مراتب کا پہلا عنوان کیا ہوا؟ انسان۔ فرق مراتب کا پہلا عنوان کون سا ہوا؟ انسان بہتر ہے غیر انسان۔ ہماری جو منطق کی اصطلاح ہے اس کو کہتے ہیں حیوان ناطق۔ دو قسم کے حیوان ہیں، ایک بولنے والا ایک نہ بولنے والا۔ یہ جانور نہیں بول سکتے، تو بولنا ایک نعمت ہے، اور جس کو اللہ نے بولنے کی نعمت دے دی ہے وہ اس سے بہتر ہے جس میں بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ فرق مراتب کا پہلا عنوان ہے کہ انسان بہتر ہے غیر انسان سے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور سائن یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب بولتے نہیں، پولیس نے ڈرایا تو نہیں آپ؟ شرم ختم بھائی، آپ نے ہمارے ساتھ بولنا ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ آپ کا امام کون ہے؟ یا امام کون ہے؟ اس کو بلاؤ، وہ آپ کو محنت کرے کے بولو یار۔ یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے بھائی؟ یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ میں تو دوبارہ بتا دوں، پھر پوچھوں گا سمجھ آ گئی ہے تو آپ نے کہا سمجھ۔ فرق مراتب کا پہلا عنوان ہے انسان۔ انسان بہتر ہے غیر انسان سے۔ تو فرق مراتب کا پہلا عنوان کون سا ہے؟ انسان۔ فرق مراتب کا دوسرا عنوان ہے ایمان۔ کیا مانا؟ ایمان۔ جس میں ایمان موجود ہے وہ بہتر ہے اس آدمی سے، اس انسان سے جو ایمان سے محروم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایمان روشنی ہے، ایمان روشنی ہے، کفر اندھیرا ہے۔ ایمان دن ہے، کفر رات ہے۔ ایمان علم ہے، کفر جہالت ہے۔ ایمان انصاف ہے، کفر ظلم ہے۔ ایمان عدل ہے، کفر بے اعتدالی ہے۔ ایمان حق ہے، کفر باطل ہے۔ ایمان سچ ہے، کفر جھوٹ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان سے نوازتا ہے تو اندھیرے سے نکالتا ہے روشنی میں، باطل سے نکالتا ہے حق میں، جھوٹ سے نکالتا ہے سچ میں، ظلم سے نکالتا ہے انصاف میں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے اور ان کو اندھیرے سے نکالتے ہیں روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کافروں کے دوست طاغوت ہے۔ یخرجونهم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے نکالتا ہے اندھیرے میں ڈالتا ہے۔ فرق مراتب کا دوسرا عنوان آ گیا ایمان۔ دو مراتب بتا دیں۔ فرق مراتب کا پہلا عنوان کیا ہے؟ انسان۔ اور فرق مراتب کا دوسرا عنوان کیا ہے؟ ایمان۔ فرق مراتب کا تیسرا عنوان ہے امت نبی آخر زمان۔ امت نبی آخر زمان کیا معنی؟ بہت ساری امتیں،
انبیاء آئے، رسول آئے، لیکن جو امت محمدی ہے علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، یہ افضل ہے اور نبیوں کی امتوں سے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ۔ خیر امت بھی یہی ہے، وسط کا نہ مانا بہتر ہے، تم بہترین امت ہو۔ دو ایمان والے، ایک ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہے، ایک نبی کریم علیہ السلام کا امتی ہے۔ ابراہیم کا امتی بہتر نہیں ہے، کس کا امتی بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے نبی علیہ السلام کے دادا ہیں۔ یہ 4-5 انبیاء آپ کے رشتہ دار ہیں، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، یہ آپ کے والدین کی فہرست میں آتے ہیں۔ ایک اس کی دلیل اور ہے، یہ آپ کی مسجد بھی محراب بن رہا ہے نا، یہ جب بن جائے گا تو ہمارے حاجی سیال صاحب یہاں لکھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لکھتی ہیں مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ یہ کیوں لکھتے ہیں؟ یہ اس لیے لکھتے ہیں کہ جو عرش معلیٰ ہے اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد محمد عالم ارواح میں تمام ملک، فرشتے، رسول، اولو العزم من الرسل، انبیاء، تمام لوگ اس سے گزرے ہیں فرض سے۔ تو سارے انبیاء جب اوپر دیکھے کہ ایک شخصیت کا نام اللہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو ان کو رشک آ جاتا، تو پوچھے یہ کون ہے؟ تو فرشتے تعارف کرتے کہ یہ بڑے درجے کا آدمی ہے، یہ کب آئے گا؟ یہ سب سے آخر میں آئے گا۔ تو وہ پوچھتے کہ کیا ہم اس کی امت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو سے کہتے نہیں بابا، تو خود نبی ہے، تو خود نبی ہے۔ تو ان تمام انبیاء اور رسول اور اولو العزم من الرسل نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم نبی آخر زمان کی امتی ہو جائیں، کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایک نبی کی دعا قبول ہوئی، وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام 570 سال پہلے نبی علیہ السلام سے، نبی علیہ السلام کے 570 سال بعد آئے، اور درمیان میں کوئی اور نبی نہیں آیا، سیکنڈ لاسٹ نبی۔ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے گا، لیکن کمال بات یہ ہے کہ یہ جملہ مکمل ہو جائے نا تو کوئی خاموش نہ رہے، سبحان اللہ بولے، وہ تو آئے گا، لیکن صاحب کتاب ہونے کے باوجود، صاحب رسول ہونے کے باوجود، صاحب نبوت ہونے کے باوجود، صاحب رسالت ہونے کے باوجود، صاحب شریعت ہونے کے باوجود وہ نبی بن کر نہیں آئے گا، امتی بن کر آئے گا۔ ذرا اونچا بولو یار، ذرا اور اونچا، ہاتھ بلند کر کے بس، نبی بن کر آئے گا؟ نہیں، امتی نبی بن کر نہیں، امتی بن کر۔ چلو ایک واقعہ بتاتا ہوں، میرا خیال یہ تھا کہ اختصار ہو جائے وہ نہ بتاؤں، لیکن بتا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہمارا عقیدہ ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وہ آئیں گے، تو آئیں گے کہ جب دجال بھی آیا ہوگا، اس کے ساتھ لڑائی ہوگی، تو ایک آدمی دجال کی لشکر میں سے اٹھے گا وہ حضرت مہدی علیہ السلام کو شہید کرے گا۔ کیا کرے گا؟ اور ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کی لشکر سے اٹھے گا،
دجال کو مردار کرے. دجال مردار، مہدی شہید. سمجھ؟ بہت گہری بات. جو شہید ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. آج کل ہندو کہتے ہیں ہم بھی شہید ہیں، تو کدھر شہید ہے؟ یہ موضوع نہیں. ورنہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں شہید کون ہے، مردار کون ہے. موضوع یہ نہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام حکومت کریں گے پوری دنیا پر، اور خدا کی زمین میں خدا کا نظام نافذ کریں گے. ابھی تو میں فوجی نہیں چھوڑتے نا. عیسیٰ علیہ السلام اس ایجنڈے پر عمل کریں گے. کوئی ہندو نہیں ہوگا، کوئی یہودی نہیں ہوگا، کوئی عیسائی نہیں ہوگا، کوئی سکھ نہیں ہوگا، کوئی بت مت نہیں ہوگا، کوئی کم مت نہیں ہوگا. سب کے سب مسلمان ہوں گے اور ایک ہی حکومت ہوگی. اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال حکومت کریں گے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت آ جائے گی تو ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ نہیں ہیں، یہ پریشان ہو جائیں گے. یہ بہت پریشان لوگ بھی ہم کہتے بھی ہیں تو یہ پریشان تو بہت ہو. یہ جو ہمارے علماء پگڑیوں والے یہ بھی پریشان ہیں. جن سے عام لوگ پوچھیں بھی آپ کیوں پریشان، تو کہیں گے اصل معاملہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آیا ہے، بادشاہ بھی ہے، اس کے بعد ٹھنڈک بھی ہے، پھر اس کے بغل میں کتاب ہے انجیل. آج اگر ڈنڈے کی زور پر وہ انجیل کو نافذ کرے تو ہم تو جلد سے کرتے رہے. قرآن عظیم کتاب ہے، ادھر انجیل آ جائے گا تو ہمارے قرآن کا کیا ہوگا؟ اور ہم نے جمعیت علماء اسلام بنائی تھی کہ شریعت محمدی کو نافذ کریں گے. اس کے بغل میں شریعت عیسوی ہے، اگر یہ شریعت عیسوی کو نافذ کرے گا تو ہماری شریعت محمدی کیا ہوگا؟ اور ہم تو شور کرتے تھے ختم نبوت کا کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا. اگر اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ختم نبوت کا کیا ہوگا؟ پریشانی کی بات ہے نا. تبلیغی جماعت والے پریشان ہوں گے، علماء پریشان ہوں گے، دیندار لوگ پریشان ہوں گے. لوگ کہیں گے آپ کیوں پریشان؟ تو وہ جواب دیں گے کہ پریشانی کی یہ وجہ ہے، کیا شریعت عیسوی کا اعلان ہوگا یا شریعت محمدی کا اعلان ہوگا؟ اور آج انجیل کی عظمت کی بات ہوگی یا قرآن مجید کی عظمت کی بات ہوگی؟ آج عیسیٰ کی نبوت ہوگی یا ہمارے نبی کی ختم نبوت ہوگی؟ اونچی آواز میں آپ آواز اونچا نہیں کرو گے میں چھوڑ دوں گا. بہت زیادہ زور سے ادھر سے آواز آتی ہے، یہ مشرقی پاکستان سے نہیں آتی. اور سبحان اللہ آپ نہیں بولتے، آپ سبحان اللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام ایک جلسہ کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام ایک جلسہ کریں گے، لوگ جمع کریں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ آپ کی پریشانی کا مجھے علم ہو گیا، آپ کی پریشانی کا مجھے علم ہو گیا. آپ اس بات پر پریشان ہیں کہ آج شریعت عیسوی کا اعلان ہوگا یا شریعت محمدی کا، اور آج انجیل کی بات ہوگی یا قرآن مجید کی، اور آج آمنہ کے بیٹے کی بات ہوگی یا مریم کے بیٹے کی بات ہوگی. تو سنو، اللہ تعالیٰ جس نبی کی بات لوگوں کو سنوانا چاہتا ہے تو اس سے ایک واقعہ متعلق کرتا ہے. یہ فلاں واقعہ والا نبی ہے، اس کے غور سے سنو. یہ موسیٰ ہے، یہ فرعون قتل ہوا تھا، اسے جیت گیا ہے، اس کی بات سنو. یہ اسماعیل ہے، اس کو ذبح کیا گیا، ذبح نہیں ہوا، اس کی بات سنو. یہ ابراہیم ہے، اس کو آگ میں ڈالا، یہ بچ گیا تھا. اس طرح جس نبی کی بات اللہ سنوانا چاہتے ہیں تو اس نبی سے واقعہ متعلق کرتے ہیں. لوگوں سنو، میں مریم کا بیٹا ایسا 3 واقعات متعلق ہیں. کتنے واقعات؟ پہلا واقعہ، میں بغیر باپ کے پیدا ہوں. دوسرا واقعہ، میں
لمبی عمر کے لیے زندہ رہا۔ یہ جو آپ کے پاس انگریزی تاریخ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کو جانے کی تاریخ ہے۔ اگر آپ سے پوچھے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کب گئے تھے آسمان کو تو آپ نے آج کی تاریخ بتانی ہے۔ آج کی تاریخ ہے 28 فروری 2019۔ اس کا کیا معنی ہے؟ 2000 سال ہو گئے پورے، پھر 18 اوپر ہو گئے، 19 ماہ کا دوسرا مہینہ پورا ہو گیا ہے، پورا ہونے والا ہے۔ کتنا جلدی حساب ہے۔ میرے ساتھ ایک واقعہ متعلق ہے کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ صبغت اللہ جوگی صاحب اس طرح بولتا ہے نا، سمجھ آ گئی؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ کی پیدائش پر حیران ہوتے ہو، آدم کی پیدائش پر کیوں حیران نہیں ہوتے؟ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے اور آدم بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوا ہے۔ عیسیٰ میں حیران ہونے کی ایک نشانی ہے، آدم میں حیران ہونے کی 2 نشانیاں ہیں۔ جس خدا نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اسی خدا نے آدم کو بغیر باپ بغیر ماں کے پیدا کیا ہے۔ اور تیسرا بڑا واقعہ یہ ہے کہ میری وجہ سے اللہ نے دجال کا فتنہ ختم کر دیا۔ یہ دجال کے فتنے کی 2 اہم باتیں ہیں۔ وہ ادھر سر میں نہیں آئے گا، دجال سر میں نہیں ہوگا۔ کراچی میں احتمال ہے، کراچی میں احتمال ہے، سر میں نہیں آئے گا۔ ادھر شہر رہتے ہیں، شہر، وہ شہروں سے ڈرتا ہے۔ ڈاکو کی بات نہیں کر رہا، وہ جو رات کو روکتے ہیں پیسے، آپ کی بات کر دو، ختم نبوت والے، جمعیت والے۔ ادھر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ آئے گا تو آپ چھوڑیں گے؟ دسو مہمان تو نہیں بنائیں گے نا اس کو۔ اس میں 2 باتیں ہیں، ایک قتل عام زیادہ ہوگا، دوسرا قرآن مجید کے حروف اٹھا دیے جائیں گے، حافظ غیر حافظ ہو جائیں گے۔ ایک رات ایسی آئے گی، ایک رات ایسی آئے گی کہ رات کو حافظ قرآن سو گیا لطیف، صبح اٹھا وہ حافظ نہیں تھا، اور یہ جو قرآن مجید الماری میں پڑے ہوئے ہیں کاغذ رہ جائے گا، حروف اٹھ جائے گا۔ اتنا منحوس قسم کا وہ فتنہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذاکر پٹھان بدو تو بدو، ذاکر پٹھان تو بدو نہ بدو۔ دل جو کرنا بدو سائیں۔ جناب عیسیٰ کہیں گے تبلیغیوں آپ کی پریشانی کا اندازہ لگ گیا ہے مجھے، علماء آپ کی پریشانی کا اندازہ مجھے لگ گیا، آپ اس لیے پریشان ہیں، کیا انجیل کا اعلان ہوگا، یا قرآن کا ہوگا، محمد کی شریعت ہوگی یا عیسیٰ کی شریعت ہوگی، نبی کی نبوت ہوگی عیسیٰ کی یا ختم نبوت ہوگی؟ تو جواب دیا اللہ تعالیٰ جس نبی کی بات عوام کو سنانا چاہتے ہیں اس سے ایک واقعہ متعلق کرتے ہیں، میرے ساتھ 3 واقعات متعلق ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کسی اور نبی کی بات سنتے ہو ایک دفعہ تو میری بات سنو 3 دفعہ، وہ 3 دفعہ اہمیت والی بات یہ ہے کہ کامیابی عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ کے مریم کے بیٹے عیسیٰ کے قدموں میں نہیں ہے، آمینہ کے بیٹے محمد کے قدموں میں۔ بدو مزوایو فرق مراتب کا پہلا عنوان کیا ہے؟ سبق یاد نہ کرتا۔ فرق مراتب کا پہلا عنوان ہے
فرق مراتب کا دوسرا عنوان ہے ایمان، تیسرا عنوان نبی آخر الزمان کا امتی ہونا، امت نبی آخر الزمان. ایک نبی نے دعا کی ہے کہ میں اس کا امتی بن جاؤں. فرق مراتب کا چوتھا عنوان، بہت غور سے سنو، یا وہ کتابوں میں نہیں ملے گی باتیں. فرق مراتب کا عنوان نمبر 4، نبی علیہ السلام کی امت میں گناہگار بھی موجود ہیں اور نیک لوگ بھی موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ نیک ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سب لوگ گناہگار ہیں، دونوں موجود ہیں. جو گناہ میں پڑا ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہے، جو گناہ سے بچا ہوا ہے نیک ہے وہ اچھا ہے. یہ عنوان نمبر 4، عابد متقی گناہگار سے بہتر ہے. اور عنوان نمبر 5، ایک صفت عبادت سے متصف ہے اور ایک صفت علم سے متصف ہے. جو صفت عبادت سے متصف ہے عابد سے عالم بہتر ہے. کس طرح بہتر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فضل العالم علی العابد، ایک عابد کی فضیلت، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ فضل القمر علی سائر الکواکب، جس طرح چاند کی فضیلت ہوتی ہے تمام ستاروں پر. آگے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی آزادناکم، جس طرح میں تم میں سے عام آدمی سے بہتر ہوں اس طرح عالم عابد سے بہتر ہے. بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ. علماء کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ عالم ہے جس کا ظاہر پر نظر ہے اور ایک وہ عالم ہے جس کا باطن پر نظر ہے. ظاہری عالم کو عالم کہتے ہیں اور باطنی عالم کو ولی کہتے ہیں. باطن کے عالم کو ولی کہتے ہیں. جس کے ظاہر اور باطن دونوں پہ نظر ہوتی ہے وہ ولی ہوتا ہے. وہ اس عالم سے بہتر ہوتا ہے جو عالم صرف ظاہر سے متصف ہے. اب میں فرق مراتب کے عنوان گنتا ہوں، یاد رکھو. فرق مراتب کا پہلا عنوان انسان، فرق مراتب کا دوسرا عنوان ایمان، فرق مراتب کا تیسرا عنوان امت نبی آخر زمان، فرق مراتب کا چوتھا عنوان عابد، فرق مراتب کا پانچواں عنوان عالم، فرق مراتب کا چھٹا عنوان ولی. 6 بتا دیے. کیا خیال ہے یہ 6 کافی ہیں؟ میں آؤں گا انشاءاللہ 15 اپریل کو ادھر فل شہر میں تو پھر بتا دوں گا. باقی جو رہ گئے ہیں درجات وہ بعد میں بتا دوں گا. اس دفعہ آپ سے یاد کرو. کیا خیال ہے؟ بتا دو. ان 6 پر روشنی ڈالی جائے. آگے ہی بتاؤ. ان پر روشنی ڈالی جائے. روشنی ڈل گئی، اندھیرا تو نہیں ڈالا. ضیاء الرحمان اچھا خیال. چلو بتاتا ہوں. یہ جو آگے 6 سے آگے ہے اس کا تعلق چہرے سے، اور چہرہ بھی کس کا؟ نبی علیہ السلام کا چہرہ. اس چہرے میں بہت برکات ہے، اس چہرے میں بہت برکات ہے. قرآن مجید نے اس کو والضحیٰ سے تعبیر کیا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آیا، چاند کی رات تھی، آپ علیہ السلام میدان میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان. وہ اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھتے تھے لیکن بتانا نہیں پڑتا کہ نبی کون ہے. باہر سے آنے والا اجنبی خود سمجھتا کہ وہ نبی اتنی نورانیت. لنا شمس وللآفاق شمس. عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ ایک ہمارا سورج ہے ہمارے گھر کا، ایک دنیا کا سورج ہے. وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمس الناس يطلع بعد العشاء. وہ دنیا والا سورج صبح طلوع ہوتا ہے، ہمارا سورج رات کو طلوع ہوتا ہے. سبحان اللہ. صحابی آیا
نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا کہ چاند زیادہ چمکدار ہے یا نبی کا چہرہ زیادہ چمکدار، ایسا دیکھتا ایسا دیکھتا۔ میں نے اپنے دل کو خالص بنایا کہ ایمانداری سے فیصلہ کرو آج۔ اس نے کہا جب میں نے اپنے دل کو خالص بنایا تو میرے دل سے آواز آئی کہ آسمان والا چہرہ، آسمان والا چاند، آسمان والا چاند، عرش والا چاند، اس سے فرش والا چاند، فرش والا چاند۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی مجھے لوگ رشتہ نہیں دیتے، تو آپ نے بتایا کہ حضرت میرا بتاؤ آپ کو رشتہ دیتے کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں یہ غلام ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کا نسب نہیں، مال نہیں اس کے وقت۔ تو جا کر جب میں گیا تو صاحبی سے ملا اور کہا کہ مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے، آپ کی بیٹی کے رشتے کے بارے میں بھیجا ہے۔ تو بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ نبی کی بات موڑ بھی نہیں سکتا، اس کو رشتہ دے بھی نہیں سکتا۔ تو چلو اپنی بیٹی سے پوچھتا ہوں اس کا حال۔ تو اپنی بیٹی سے اس نے کہا کہ آدمی تو کالا ہے، غلام ہے، لیکن بیچنے والا تو آقا ہے، پوری دنیا کا آقا، اور یہ تو غلام کالا ہے، وہ تو بہت سفید ہے۔ تو بیٹی سے کہا کہ اس طرح رشتہ آیا ہے، جس کا رشتہ ہو رہا ہے وہ تو ایسا نظر آیا، جس نے بھیجا ہے وہ بہت بڑے کمال ہے۔ تو بیٹی نے کہا کہ وہ جس نے بھیجا ہے کتنا خوبصورت ہے؟ اس نے کہا چاند کی طرح ہے۔ تو اس کا ایمان باپ سے بھی بڑھ کر تھا۔ اس نے جواب دیا میرے نبی کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دینا ظلم ہے، میرے نبی کا چہرہ چاند سے بھی خوبصورت ہے۔ اب باپ اور بیٹی کی اس گفتگو کو شاعر نے لکھا ہے، وہ سمجھاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ میں نے مانا اس کا چہرہ کالا ہے بے ماند ہے، میں نے مانا اس کا چہرہ کالا ہے بے ماند ہے، مگر بھیجنے والا چودھری کا چاند ہے۔ اب تو آپ کی آواز آنی چاہیے۔ میں نے مانا اس کا چہرہ کالا ہے بے ماند ہے، مگر اس کا بھیجنے والا چودھری کا چاند ہے۔ بیٹی نے کیا جواب دیا؟ باپ کا ایمان بھی دیکھو، بیٹی کا ایمان بھی دیکھو۔ بیٹی نے جواب دیا چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ نبی علیہ السلام کے چہرے کو جس نے دیکھا ایمان کی حالت میں، صحابی کے چہرے کو دیکھا، تابعی کے چہرے کو دیکھا، تبع تابعی۔ دلیل خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں، اور اس کے بعد جو ان سے ملا ہوا زمانہ ہے تابعین کا، اور اس کے بعد جو اس سے ملا ہوا زمانہ ہے تبع تابعین کا۔ تو فرق براتب کا 9 تبع تابعین، 10 پہلے 6 بتائے تھے، 7 عنوان تبع تابعین، 8 عنوان تابعی اور 9 صحابی۔ 1 سے لے کر 9 تک یاد کرو۔ میں پھر بتاتا ہوں، میرے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرق مراتب کا پہلا عنوان انسان، فرق مراتب کا دوسرا عنوان ایمان، فرق مراتب کا تیسرا عنوان امت نبی آخر زمان، فرق مراتب کا چوتھا عنوان عابد، فرق مراتب کا 5واں عنوان عالم، فرق مراتب کا 6واں عنوان ولی، فرق مراتب کا 7واں عنوان تبع تابعی، فرق مراتب کا 8واں عنوان تابعی، فرق مراتب کا 9واں عنوان صحابی۔ مشکل ہے آسان ہے؟ صحابہ کے درجات ہیں۔ یہ جو اصحاب بدر تھے ان کا عنوان 10واں ہے، اور اہل بیت اور عشرہ مبشرہ ان کا عنوان 11واں ہے۔ خلفائے اربعہ کا عنوان 12 ہے، اور ابوبکر صدیق کا عنوان 13 ہے۔ ابوبکر صدیق بہتر ہے تمام صحابہ سے،
خلفائے اربعہ بہتر ہیں دیگر صحابہ سے، اہل بیت بہتر ہیں، عشر مبشرہ بہتر ہیں دیگر صحابہ سے، بدری صحابہ بہتر ہیں عام صحابہ سے۔ یہ عنوانات اس طرح پہنچ گئے۔ دوبارہ بتاتا ہوں، 9واں عنوان صحابی، 10واں عنوان اصحاب بدر، 11 عنوان اہل بیت اور عشرہ مبشرہ، اور 12واں عنوان خلفائے اربعہ، اور 13 نمبر کی چوٹی پہ کھڑا ہے ابوبکر صدیق۔ یہ 13 عنوان ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالترتیب، امام الناس سیدنا ابوبکر صدیق، بولو رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنے عنوان بتا دیے؟ 14 عنوان جو ہے وہ انبیاء کا، یہ 1,34,000۔ 15 عنوان رسول کا ہے، یہ 315 ہے۔ 15 عنوان رسول کا ہے، 315۔ فرق مراتب کا عنوان بھی 15، تعداد 315۔ رسول اور نبی میں یہ فرق ہے کہ نبی سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے پچھلے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، اور رسول کو نئے احکام دیے جاتے ہیں۔ 15 نمبر۔ 6 نمبر اولو العزم من الرسل، یہ 5 لوگ ہیں۔ 16 نمبر 5 لوگ ہیں، یہ تمام کائنات سے بہتر ہیں، ان کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے۔ ایک کا نام نوح علیہ السلام، اور ایک کا نام ابراہیم علیہ السلام، اور ایک کا نام موسیٰ علیہ السلام، ایک کا نام عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک کا نام ہمارا اور آپ کا نبی علیہ السلام۔ 16 ہو گیا۔ اب 17 نمبر پر کون ہے؟ یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اب تو فرق مراتب سارے معلوم ہو گیا نا، یہ آخری نمبر ہے، بس سمجھ آ گئی بات نا بھائی؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ 9 نمبر کس کا ہے؟ ماشاء اللہ۔ 10واں نمبر کس کا ہے؟ بدری صاحب۔ اور 11واں نمبر؟ اہل بیت عشرہ مبشرہ۔ 12واں نمبر؟ خلفائے راشدین۔ 13واں نمبر؟ 14واں نمبر؟ انبیاء۔ 15 نمبر؟ 16 نمبر؟ اولو العزم۔ اولو العزم، اور 17 نمبر اب معلوم کرتے ہیں۔ یہ جو 17 نمبر ہوگا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پھر شعراء سے پوچھا ہے کہ آپ میری مدد کرو، میں سننے گیا ہوں، کرو میری بات کی سمجھتے ہیں، تو انہوں نے اس طرح بتایا، اور لاکھوں سلام اس آقا پر مطلب کو جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ میں نے کہا اور سمجھا، انہوں نے کہا وہ دانائی سبل فخر رسول، مولائی کل جس نے مبالی راہ کو بخشا، فروغ بادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ میں نے کہا اور سمجھاؤ، جہاں کہنے لگے قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسینہ گزر گیا، اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں رات آج تک، اور جہاں گزر نہیں ہوئی وہاں رات آج تک، وہاں وہاں سال ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ میں نے پوچھا شیخ سادی سے آپ بتاؤ، اس نے جواب دیا بلغ العلا بکمالہ کشفت الرجا بجمالہ حسنت جمیع حسانہ بولو صلو علیہ۔ میں نے شیخ سادی سے پوچھا، اس نے جواب دیا بلغ العلا بکمالہ کشفت الرجا بجمالہ حسنت جمیع حسانہ صلو علیہ۔ اونچی آواز میں، اونچی آواز میں، ایمان کو سنانا ہے، اونچا سنتا ہے، بولو یہاں تک پہنچو، خود بولو بلغ العلا بکمالہ کشفت الرجا بجمالہ حسنت جمیع حسانہ۔ آپ بلند کر کے بولو بلغ العلا بکمالہ کشفت الرجا بجمالہ حسنت جمیع حسانہ۔ آپ نے بلند کیا بلغ العلا بکمالہ کشفت الرجا بجمالہ حسنت جمیع حسانہ، حسنت جمیع حسانہ، حسنت جمیع حسانہ۔ یہ روز در مصطفیٰ ہم اپنی آنی مصطفیٰ کہ
شوق میں داڑھی ہوئی سب دیکھو نے کہتی تھی اپنی قوم نے کہ سب خدا نے جمالی اور کوئی بنے بھی کو لے لے کے آئے کی اور کوئی بنے بھی کو لے لے کے آئے کی تبدیلی کرتا تھا حسنت جمیل خصالی اور چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بڑا کیوں چپ رہے اور چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بڑا کیوں چپ رہے لازم ہے ان کو یوں کرے سمجھانے ہی بڑھانے ہی بڑھانے بڑھا نکمالی ہی کسے تجھے بچے دے حسنت جمیل خصالی ہی حسنت جمیل خصالی ہی حسنت جمیل خصالی ہی. میں نے کہا سائنس اور سمجھاؤ ہمارے لوگ دیر سے سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا پھر آپ کو عربی میں سمجھایا جائے. جی انہوں نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. انہوں نے کہا مَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ. انہوں نے کہا بِأَبِي وَأُمِّي نَاطِقٌ فِي نَفْسِهِ ثَمَنٌ تُبَاعُ بِهِ الْقُلُوبُ وَتُشْتَرَىٰ. انہوں نے کہا یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك النور لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه لا يمكن السماء كما كان حقه بعد الصلاة بزرگ کوئی قصہ مقدر بتائی دیجیے پروٹوکول میں فرق مراکم میں احترام کی پہاڑی کی چوٹی پہ جو شخصیت کھڑے ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کے نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب معلوم ہو گیا فرق مراتب کا عنوان معلوم ہو گیا. عنوان وہ اللہ ہے، یہ عبداللہ ہے، وہ رب محمد ہے، یہ حضرت محمد ہے. وہ معبود، یہ عابد، وہ مسجود، یہ ساجد، وہ مقصود، یہ قاصد. آئیے آئیے یہ ممدود، وہ حامد. آئیے آؤ ہم بتانے والا وہاں اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں. عرش پر فرش پر اس کی مصطفائی میں کوئی شریک نہیں. جو خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرائے گا وہ مشرک ہے، اور جو محمد کی مصطفائی میں شریک ٹھہرائے گا وہ منافق ہے. دیوبند کے بیٹے وہ مشرک ہے، وہ منافق ہے. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں مانیں گے، محمد کی مصطفائی میں کسی کو شریک نہیں مانیں گے. ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے کہاں ہاتھ ڈالا ہے. ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے ہاتھ کہاں ڈالا ہے. ہماری عقیدت اور احترام کے پہاڑی کے آخری سرے پہ ہاتھ ڈال دیا ہے. اگر یہ نیچے ہاتھ ڈالتے تو ہم کہتے چلو گزارا تو ہے. ابھی تعبیر کو چھیڑا ہے، تبا تعبیر لیتا ہے، ابھی صحابی لیتا ہے، رسول رہتے ہیں. اگر یہ کسی صحابی کو چھیڑتے وہ بھی ہمارے لیے برداشت تو نہیں تھا، لیکن چلو تسلی کا سامان تھا کہ ابھی رسول رہتے ہیں. انہوں نے فرق مراکب کے 6 مرحلے بھی کراس کر دیے. تبا تابعی کو بھی کراس کر دیا، تابعی کو بھی کراس کر دیا، صحابی کو بھی، نبی کو بھی، رسول کو بھی، اولو العزم من الرسول کو بھی، اور جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہماری عقیدتوں کا محور اور مرکز ہے اس کے کپڑوں پہ ہاتھ ڈالا ہے. خدا کی قسم زندہ نہیں رہیں گے جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ ڈلا ہوا ہاتھ کاٹیں گے نہیں انشاءاللہ. تیار ہو انشاءاللہ. اگر آپ کے شعر میں گڑبڑ ہے، آپ نے ختم نبوت کو پہلی ترجیح بنانا ہے اور آخری ترجیح بنانا ہے انشاءاللہ. ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی اسلام آباد مارچ کا اعلان کریں گے، تو مجھے آپ کے موروں سے آواز آنی چاہیے کہ سائیں ہم آ گئے.
تیار ہو؟ ہاتھ بلند کرو، تیار ہو؟ ہاتھ بلند کرو، تیار ہو؟ جائیں گے انشاءاللہ؟ پکی گلا ہے؟ پکی یا اسلام آباد دور ہے، سوچ کر بولو، جاؤ گے اور ہم پھر واپس نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ ادھر جو کاروبار ہے وہ وصیت کر کے جاؤ۔ مجھے 2 دفعہ حکومت نے پکڑا ہے ختم نبوت میں، گرفتار کیا، ایک دفعہ چینوٹ میں اور ایک دفعہ اٹک میں۔ میں نے ان کو وہاں بولا ہے کہ تم ہتھکڑی پہن کر گرفتار کرتے ہو نا، تو تمہارے پاس ہتھکڑیاں کتنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 100۔ میں نے کہا تمہارے جیب کتنے؟ انہوں نے کہا کہ 100۔ میں نے کہا 100 کو 100 سے ضرب دو، 10,000 ہے۔ پورے پاکستان کی ہتھکڑیوں کو جمع کیا جائے تو 10,000، اور نبی علیہ السلام کے غلاموں کو بازوؤں کو جمع کیا جائے تو 22 کروڑ۔ یہ ہتھکڑیوں کا بھی اور بناؤ انشاءاللہ۔ تمہاری ہتھکڑیاں ختم ہوں گی، ہمارے بازو ختم نہیں ہوں گے۔ میں نے وہاں جاتے ہوئے جملہ بولا ہے کہ ہمارے بازو چوڑیوں کے لیے نہیں پیدا ہوئے، یہ ہتھکڑیوں کے پیدا ہوئے ہیں۔ ہتھکڑی ہمارے ہاتھ کا زیور ہے۔ اب انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے جو ہتھکڑی پہننے کو تیار ہے وہ ذرا ہاتھ بلند کرے انشاءاللہ۔ اب ہاتھ بھی بلند کرو، کھڑے بھی ہو جاؤ، نعرہ لگاؤ، اب لگاؤ نعرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کیا ہو انشاءاللہ؟ ہاتھ بلند کرو انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ قربانی قبول فرمائے، اور اس کے بدلے میں آپ کو نبی علیہ السلام کی خواب میں سے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔